بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ میں ہماری یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمران جو کہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک نیک ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، خدا رسیدہ شخص تھے، تو ان کے سلسلہ اولاد یا کہہ لیجئے کہ ان کے گھرانے کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ ان کے گھرانے سے مراد ان کی بیگم صاحبہ حضرت حنہ کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ان کی دختر نیک اختر یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے، پیغمبروں کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کے مقدس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سورت کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اس کے دین کی دعوت دینا، یہ کوئی گھوڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے، کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا رسکی کام ہے۔ ہم موجودہ دور کے اندر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا دائرہ کار ہے وہ ہمارے مسلمان کمیونٹی تک محدود ہے۔ ہم مسلمانوں کو ہدف بنا کر مسلمانوں کے اندر کیا کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی نماز سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، دین سے دور ہے، خدا کے دین سے غفلت کا شکار ہے، تو ہم جاتے ہیں ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو مسجد سے خدا کے دین سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ تو ذرا کیا ہے، آسان چارہ ہے کہ جس کو نگلنا آسان ہے۔ کام کب بنتا ہے کہ جب آپ باہر نکل کر دیگر سماج سوسائٹی، غیر مسلموں کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر، سکھ کرسچن کھاٹی برادری کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے تو بات بنے۔ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے کہ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والے 3 روز کی جماعت میں، چلے کی جماعت میں، 4 مہینے کی جماعت میں، اسٹوڈنٹ 10 روز کی جماعت میں نکلتے ہیں تو خود بھی دین سیکھتے ہیں، اوروں کو بھی دین سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا کوئی معمولی کام کر رہے ہیں؟ نہیں، بڑا عظیم الشان کام ہے، بتہ ماری کا کام ہے، جگر گردے کا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن اس سے 10 قدم بلکہ 100 قدم آگے جو مشکل ترین کام ہے، جو رسکی کام ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ اب دیکھو نا کہ انہوں نے کیا کیا، ان ناہنجاروں نے، یکفرون بآیات اللہ، یہ تو خدا کے دین کے انکاری تھے ہی، خدا کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء علیہم السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ نبیوں کا صرف ان کی نظر کے اندر یہ جرم تھا کہ نبی ان کو خدا کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی پاکیزہ آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور ان کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے کر خدا کے مقدس دین سے وابستہ کرنے اور جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ جی ہاں، ان کے نظر کے اندر یہ بہت بڑا جرم تھا، اتنا بڑا جرم تھا کہ یہ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور دعوت حق کی پاداش پہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر کے ان کا کام تمام کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے صرف یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ جو نبیوں کے پیروکار ہوا کرتے تھے، جو عدل و انصاف کے پیروکار، علم بردار ہوا کرتے تھے، خدا کے پیغمبروں کے دین کے پیروکار ہوا کرتے تھے، ان کے فالوور ہوا کرتے تھے، ان کو بھی ان ناہنجاروں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو یہ چھوٹیں گے نہیں، حضور کے ذریعے ان کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، کس کی؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب انداز یہاں پر اختیار کیا ہے، بشارت اور جو خوشخبری سنائی جاتی ہے تو کس چیز کی سنائی جاتی ہے؟ کسی انعام کی سنائی جاتی ہے، کسی گفٹ دینے کی، کسی اچھے کام کے اظہار پر خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تم نے یار یہ کام انجام دیا تو تم کو اس کام کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے طنز کے طور پر ٹانٹ کرتے ہوئے ان کو کہ ان کے زخم اور ہرے ہو اور ان کے دل پر آرے چلے، چھریاں چلے کہ تم نے کر تو لیا، نبیوں کو قتل کر دیا، تم نے نبیوں کے پیروکاروں کو، جو انصاف پسند لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا، تو بیٹا تم چین سے مت بیٹھنا، تم کو میرے نبی کے زبانی ابھی ٹونٹ کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی۔ بشارت کے الفاظ تو جنت کی خوشخبری کے پر استعمال کرنا چاہیے تھا، نہیں، تم کو عذاب علیم کے دردناک عذاب کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات تیار کر رکھے اور جہنم کی مختلف طبقات اور کیٹیگری متعین کی گئی۔ یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جن ناہنجار کافروں کو، منافقوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا تو ان کے اندر سب سے سخت ترین عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا، رجل قتل نبیا، وہ شخص، وہ بدبخت شخص کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔
کسی نبی کو شہید کیا ہوگا تو نبی کا قتل کرنے والا کوئی معمولی جرم کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب اس کو حوالہ جہنم کیا جائے گا، سب سے سخت ترین عذاب اس کو بھگتنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کے آگے حضور نے فرمایا او امر بالمعروف ونہا عن المنکر، یا اس شخص کو قتل کیا کہ جو خدا کے دین کی طرف بلاتا ہو، نیکی کی بھلائی کی تلقین کرتا ہو، یا گناہوں سے، خرافات سے، بدعات سے لوگوں کو روکتا ہو، ایسے پاکیزہ شخص کو قتل کرنے والا بھی سب سے عذاب غلیظ کے اندر، سب سے سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اور حضور نے حوالے کے طور پر یہی آیت کوٹ کی سورہ آل عمران کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو عبیدہ تم کو معلوم ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہے تو انہوں نے نبیوں کو کس طرح قتل کیا تھا اور کتنا فیگر تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے حضور نے بیان فرمایا قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا، آگے فرمایا من اول النہار فی ساعت واحدہ، کہ بنو اسرائیل ان کے ناہنجار بدبخت کافروں نے دن کے ایک ہی حصے کے اندر، دن کتنا بڑا ہوتا ہے، 12-13 گھنٹے کا لمسم آپ مان کر چلیے، تو دن کے ایک ہی حصے کے اندر بنی اسرائیل کے ناہنجار بدبخت کافروں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ مکمل 43 نبیوں کو ایک ہی وقت کے اندر شہید کر دیا تھا۔ نبیوں کی تعداد ہمارے سامنے ایک محتاط اندازے کے مطابق بیان کی جاتی ہے کہ ٹوٹل 1.25 لاکھ، کم و بیش آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو کتنے نبیوں کے نام معلوم ہے؟ مٹھی بھر گنتی کی چند نبیوں کے نام ہم کو معلوم ہے، 50-60 نبیوں کے نام معلوم ہوں گے، باقی ٹوٹل 1.25 لاکھ کی تعداد کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیارے رسول نے نہ حدیثوں میں ذکر فرمایا، نہ قرآن مجید کے اندر، نہ ہمارے سامنے سارے نبیوں کے نام موجود ہے۔ تو آپ نے یہ بات بھی سنی کہ ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے پوری دنیا کا، پورے عالم کا پیغمبر اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، پچھلے جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا تو کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی محلے کے لیے، کوئی کسی محلے کے ایک مخصوص حصے کے لیے، تو ایک ہی وقت کے اندر کئی نبی جو ہے نا الگ الگ علاقوں کے اندر یا ایک ہی علاقے کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ ہو کہ انہوں نے ایک ہی بستی کے لوگوں نے 43 نبیوں کو کس طرح سے شہید کیا ہوگا، اس کا جواب آپ کو دیا۔ تو ان بدبختوں نے ایک ہی وقت کے اندر 43 نبیوں کو دن کے ایک حصے میں کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میں ان کی بدبختی کی انتہا کا آپ اندازہ لگا لیجئے، فقام 170 رجلا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے جن نبیوں کے پیروکار جو لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ نیک دل، نیک خصلت، خدا رسیدہ لوگ کھڑے ہوئے، فامروا من قتلهم بالمعروف، اور انہوں نے ان ناہنجاروں سے کہا کہ یار تم کتنے سنگ دل ہو کہ تم نے اللہ کے پاکیزہ پیغمبروں کو دن کے ایک ہی حصے میں 43 نبیوں کو شہید کر دیا۔ تمہاری قساوت قلبی کی، تمہاری سنگ دلی کی کوئی حد اور انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ تم کو شرم آتی ہے نہیں؟ تو انہوں نے ان کو غیرت دلائی اور ان کو قتل جیسے سنگین ترین جرم سے باز رہنے کی تلقین کی، تو ان کا پارا اور چڑھا۔ ان بدبختوں نے اپنی شقاوت اور بدبختی کی انتہا کرتے ہوئے کیا کیا؟ فقتلوا جميعا من آخر النہار من ذلك اليوم، تو یہ جو 170 افراد جو نیک دل خدا ترس لوگ تھے، ان بدبختوں نے ان 170 کے 170 لوگوں کو دن کے آخری حصے کے اندر شہید کر دیا اور فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دن کے ابتدائی حصے میں 43 نبیوں کو قتل کیا اور دن کے آخری حصے کے اندر نبیوں کے پیروکاروں کو، ان نیک صفت لوگوں کو جو 170 کی تعداد پر مشتمل تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کا کلیجہ نہیں دہل رہا سن کر؟ آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آ رہا یہ بات سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، آج 5واں پارہ ہے ہمارا، چوتھے پارے کا آخری پاؤ حصہ ہے اور 5واں پارہ، تو 5ویں پارے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ڈسکس فرمائی ہے کہ جو کسی مسلمان کو، ایک مومن کو، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، صرف ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، من قتل مؤمنا متعمدا،
اس کی جزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کی جزا اور سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایک سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوگا. دوسری سزا ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑے گی. اعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی کڑی سزا ہے ایک مومن کو قتل کرنے کی. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن بدبختوں نے نبی بنی اسرائیل کے 43 نبیوں کو قتل کیا اور اس کے بعد میں نبی کے پیروکاروں کو 170 پیروکاروں کو دن کے آخری حصے میں شہید کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ کت قدر دردناک عذاب کا شکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو دعوت کا فریضہ سر انجام دے گا، جو دین کا داعی ہوگا، اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ضرور ہوگا. دعوت دینا، کافروں کے درمیان دعوت کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کوئی آسان چارہ نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. پورے پیشن کے ساتھ میں، پورے جذبے کے ساتھ میں کیا کرے گا؟ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے گا. آپ آج ہمارے موجودہ ہندوستان، انڈیا اور بھارت کے ماحول میں نکل کر دیکھیے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے. اس موجودہ پیدا شدہ ماحول کے اندر کسی کی مجال ہے؟ کوئی جگر گردے والا ہی مرد مومن ہوگا کہ جو غیروں کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے گا، مسجد کی طرف بلائے گا، کلمہ شہادت کی تلقین کر کے خدا کی ذات سے اس کو جوڑنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. کوئی جگر گردے والا ہی ہوگا، ورنہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ورنہ کیا جرم تھا ہمارے سروں کے تاج، ہماری آن بان شان حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا، کہ ان کو پہلے نظر بند کیا گیا، پھر ان کو چند مہینے کے لیے رہائی دی گئی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے جج صاحب کا فیصلہ آیا کہ ان کو ہمیشہ عمر قید کی سزا کر دی جائے. تو مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ 2026 کا جو رمضان گزر رہا ہے وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، ان کی جو بستی ہے پھولت مظفر نگر کے اندر، وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ جیل کی کال کوٹری کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزارنے پر مجبور کر دیے گئے. کیا جرم ہے اس بندہ خدا کا؟ ان کا یہی جرم ہے کہ ان کے ہاتھ پر 1 نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد بندگان خدا نے کیا کیا ہے؟ اسلام قبول کیا ہے. یہ ان کا جرم ہے کہ یہ دھرم پریورتن کر رہے ہیں، تو اس دھرم پریورتن کے جرم کے اندر ان کو عمر قید کی سزا سنا دی. کیا جرم تھا محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا؟ ان کو ہم سے مسلکی اختلاف ہے، ہمارا ان سے مسلکی اختلاف ہے کہ ہم دیوبندی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہل حدیث مسلک کے فالو کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے دل پر ان کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے. ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کی دھن سمپتی کو ہڑپ کر لیا گیا اور ان کے ایسی جانی دشمن بن گئے کہ وہ بیچارے یہاں سے ہجرت کر کے ملیشیا کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. یہ مجبور کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ وہ تو اتنی شاہی زندگی گزار رہے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی ایسا پروٹوکول نصیب نہیں ہے جس قدر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نصیب ہے. وہ اتنے وقار کی، اتنی شاہانہ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کو ان کا ٹھاٹ باٹ اور وقار دیکھنا ہو، 2022 کے اندر قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پر، اس میں پوری دنیا کے مسلمان بولو، کرسچن بولو، مسلم بولو، غیر مسلم بولو، یہودی نصرانی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا قطر پہنچا تھا فیفا ورلڈ کپ کو اپنی نظروں سے اسٹیڈیم کے اندر دیکھنے کے لیے. وہاں پر قطر کی حکومت نے VIP پروٹوکول کے حساب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انوائٹ کیا، اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہاں پر جو غیر مسلم آئیں گے، کرسچن کمیونٹی سے لوگ آئیں گے، یہودی لوگ آئیں گے، آپ کو ان کے اندر اسٹیڈیم میں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اور آپ آن ریکارڈ یوٹیوب گوگل سرچ کر کے دیکھ لیجئے تو وہاں پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اندر قطر اسٹیڈیم پر اسلام قبول کیا. پچھلے سال وہ پاکستان کی قومی دعوت پر پاکستان تشریف لائے تھے، وہاں پر بھی آپ آن ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاتھ پر ان کے جو بیانات ہوئے، اسپیچز ہوئے، تو اس کے اندر کئی افراد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو آج بھی اس بندے خدا کے ذریعے فیض پھیل رہا ہے. تو کیا ہوا؟ جسے خدا رکھے اسے کون چکے. اگر آپ کی موجودہ حکومت ان کی جانی دشمن بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی چوڑی چکلی ہے. صرف ہندوستان تھوڑی ہے زندگی گزارنے کے لیے اور جیوت رہنے کے لیے، نہیں، وہ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے گا، غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کرے گا، تو اس کو مشقتیں تو پیش آئے گی، اس کو تکلیفوں اور کلفتوں سے گزرنا پڑے گا. بلبیر سنگھ کا نام آپ نے سنا؟ بلبیر سنگھ، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے نام تجویز کیا محمد عامر. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے بابری مسجد پر سب سے پہلے کدال چلانے والا شخص بلبیر سنگھ،
سب سے پہلی کدال چلانے والا بابری مسجد پر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بعد میں راہ ہدایت سجایا، انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے سینے کے اندر تو سانپ لوٹنے لگے، حکومت کے کارندوں کے، غیر مسلموں کے، اور جو بابری مسجد کے مسلمانوں کے دشمن تھے ان سب کے سینوں میں کیا ہوگا کہ یہ شخص جس نے سب سے پہلے کدال چلایا تھا وہ آج اسی مذہب کا اور اسی مسجد کے اینٹ کا کیا ہو گیا جی، معتقد ہو گیا۔ ان کو تو ایک لمحہ بھی، اور انہوں نے اس وقت ٹھان لیا تھا کہ جس طرح مجھ سے یہ گستاخی سرزد ہوئی کہ میں نے بابری مسجد پر کدال چلایا تھا، تو اب میں اس جرم کے دھبے کو دھونے کے لیے اتنی مسجد تعمیر کروں گا، اور انہوں نے 100 مسجدوں کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور الحمدللہ آن ریکارڈ یہ بات آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 50 سے 60 بلکہ 70 تک کی مسجد تعمیر کر لی تھی۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو پورے عالم اسلام کے فیمس اور مشہور ترین اسکالر ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ میں انٹرویو کیا تھا، آپ وہ انٹرویو کبھی سنیے گا۔ تب تک کو معاملہ بالکل اچھا چل رہا تھا، اس کے بعد میں ان کو کسی کھانے یا پینے کی چیز کے اندر پوائزن ملا کر، زہر دے کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا، موجودہ دور کے اندر کسی کی دعوت پر اسلام قبول کرنا، مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کرنا، اور کسی غیر مسلم کا دھرم پریورتن کر کے مسلمان بن کے اوروں تک دعوت پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی جان جوخم والا کام ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا بڑا رسکی کام ہے، اور شیطانی ٹولہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی پارٹی کا بول بالا ہو۔ اگلے رکوع کے اندر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک حکم فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی رمق موجود ہے تو اے مسلمانوں، تم مسلمانوں اور مومنوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کافروں کو اپنا لنگوٹی یار مت بناؤ، کبھی بھی ان سے دلی دوستی قائم مت کرو۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جس طرح تم کافروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم کو وہاں سے عزت کی بھیک ملے گی، اور راجنیتی کے، سیاست کے چکروں کے اندر تم اس کے در کی خاک چھانتے پھرتے ہو، اور ہمارے کچھ راجنیتی کے اندر پڑھنے والے سیاست دان، بلکہ گھٹیا ترین سیاست دان کہ جو ان کے پنڈالوں کے اندر، شامیانوں کے اندر شریک ہو کر ان کے رام نومی اتسو کے اندر ان کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، ان کے سامنے اس بات کو درشانے کے لیے کہ ہم دیکھو تمہارے کتنے قریب ہیں اور ہم کتنے انٹیلیکچوئل ہیں اور ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ان کے پیروں میں بچ جاتے ہیں، تو ماتھے پر تلک بھی لگا لیتے ہیں، مورتیاں بھی خرید کر دیتے ہیں، آرتی بھی اتارتے ہیں، اور ساری دھتورے بازی بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایمان کہاں سے سلامت رہ جاتا ہے؟ سلامت رہتا ہے؟ تو یہ تو بہت آخری درجے کی چیز ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے ضمیر کا نہیں بلکہ ایمان کا سودا کر دیا۔ کافروں سے مسلمانوں کو دوستی اور جگری یاری قائم کرنے کی کسی بھی درجے کے اندر اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، منافقوں کے سردار، منافقوں کے گرو گھنٹال عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ تھا منافقوں کا سردار، اور اس کے جتنے دم چھلے تھے، تو حضرات صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یاری گانٹتے تھے، ہمدردی ظاہر کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو مسلمانوں کی بات کریں گے، اور کافروں کے راز ان کے سامنے اگلیں گے۔ ایک دو راز اگل دیے تاکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو اور مسلمانوں کو لگے کہ یہ تو اپنے فیور کے ہیں، اور مسلمانوں کے سارے راز، ساری اندرونی چیزوں کو معلوم کر کے کافروں کے پاس میں جا کر اگل دیا کرتے تھے، وہاں جا کر الٹی کر دیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے سارے راز لیک ہو جاتے تھے۔ تو اس سے مسلم کمیونٹی کو بڑا نقصان ہوا کرتا تھا، خطرہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے راز کیا ہے، کافروں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کافروں کو، منافقوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ منافق تو آج کے دور میں بھلا ہے ہی نہیں۔ یہ جو منافقوں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر، مخبری کر دینا، جھوٹ بول دینا، وعدہ خلافی کرنا، تو یہ عملی منافق ہے، اعتقادی منافق نہیں ہے۔ دل سے تو مسلمان ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی، یہ اعتقادی عقیدے کے حساب سے منافق نہیں ہے، عملی طور پر یہ منافق ضرور ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو بڑا منافق ہے، یہ مخبری کرنے والے، ہماری دکانوں پر پولیسوں کی ریڈ ڈلوانے والے، تو یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی کیا ہے، عملی لحاظ سے تو ہے، لیکن یہ اس کے ماننے والے تو نہیں ہو سکتے۔ آپ ان پر یہ تانا نہیں دے سکتے، ان پر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ کسی مسلمان پر اتنا بھدا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ اس کو آپ منافق کہہ کر پکار رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں سے، غیر مسلموں سے ہر طرح کا تعلق رکھنا منع ہے؟ ہم تو ہندوستان کے اندر رہ رہے، ہم کو تو قدم قدم پر غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، بھیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کافروں سے دوری بنائے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہر درجے میں دوری بنائے رکھنا ہے اور کسی بھی موقع پر مسلمانوں کو کافروں سے میل ملاپ کرنے کا، ان کے ساتھ میں تعلق رکھنے کا حکم نہیں ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافروں سے دوستی رکھنے کے
3 اسٹیپ ہے. جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے موالات کا. میم واو الف لام الف اور تا. موالات, کافروں سے جو سب سے پہلی قسم ہے دوستی رکھنے کی وہ ہے موالات. موالات کا مطلب ہوتا ہے جگری یاری, قلبی لگاؤ. کسی کافر سے جگری یاری کرنا, دوستی لگاؤ رکھنا, اپنے دلی لگاؤ رکھنا اور اس سے قلبی تعلق قائم رکھنا. تو یہ تو علماء کرام فرماتے ہیں سراسر حرام ہے. کسی بھی صورت کے اندر ذرہ برابر اور رتی برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک مسلمان خدا کی ذات پر, اس کے پیارے رسول پر ایمان رکھنے والا, جنت جہنم کو ماننے والا, ایک کافر سے جگری یاری کیسے قائم کر سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی کافر سے اتنی گہری یاری کہ اس کا لنگوٹیار بن جائے, اس کے کھان پان کا ساتھی بن جائے, ہے نا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا درجہ ہے موالات کا, ان سے جگری یاری قائم کرنا, قلبی لگاؤ رکھنا, اس کی کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے. دوسرا درجہ ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی اور غمخواری. آپ کی پڑوس میں, آپ کے محلے میں ایک غیر مسلم رہتا ہے, اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اظہار ہمدردی, اظہار غمخواری کے طور پر آپ اس کے گھر جائیں گے اور اس کے سامنے جو ہے نا تعزیت کے, تسلی کے کلمات کہیں گے. اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں جا کر دوا وغیرہ کا انتظام کریں, ڈاکٹر کے پاس میں لے جا کر اس کی مرہم پٹی کریں. اس کو اپنی اسکوٹر بائک پر بٹھا کر, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا پیر ڈیمیج ہو گیا, تو آپ اس کو کیا کریں, دواخانہ ڈراپ کریں. تو کیا یہ بھی منع ہے؟ نہیں, یہ منع نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے مواسات. یہ آپ مسلمان کے ساتھ تو کریں گے, غیر کے ساتھ بھی کریں گے, اس میں کوئی منع نہیں. ٹھیک ہے, کسی غیر مسلم کا نidھن ہو گیا, اب اس کا پورا گھرانہ رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تو آپ اس کو تسلی کے کلمات کہیں گے, اس کی تعزیت کریں گے. لیکن تعزیت کے بول بھی آپ بڑے محتاط طریقے سے احتیاط کے ساتھ میں, ورنہ ہمارے کچھ مسلمان غیر مسلموں کی تعزیت کرتے ہیں, اس کا نidھن ہو گیا تو اس کو شردھانجلی دے رہے ہیں. کس طرح سے کہ بھگوان اس مرحوم کو, اس کی آتما کو شانتی دے. یہ کون سی آتما کو شانتی دے رہے؟ ایک غیر مسلم مر گیا, اس کی آتما ہمیشہ خدا کے وجود کی انکاری رہی, اب اس کی آتما کو کبھی شانتی نہیں مل سکتی. تم 1000 مرتبہ بولو, اس کی آتما سیدھی گئی جہنم کے اندر, وہاں جہنم کے اندر اس کو شانتی ملنے والی ہے. تو تم 1,00,000 مرتبہ بولو. تو اس طرح کے کلمات نکالنا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی آتما کو شانتی دے. یہ نہیں بولیں گے آپ یہ بولیں گے کہ پروردگار یا اوپر والا یا بھگوان تم کو اس سے بہتر عطا فرمائے. اگر یہ تمہارا نافرمان بیٹا تھا, مر گیا, تو اگلا تم کو جو بیٹا ملے گا وہ تمہارا فرما بردار ثابت ہوگا. تو اس طرح کے کلمات کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بھگوان تم کو صبر کی دولت سے سرفراز کرے, تو صبر کی بھی آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں. صبر کی تلقین کرنے میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کی آتما کو شانتی دے, تو کہاں سے اس کی آتما کو شانتی ملیں گی؟ وہ تو گئی جہنم میں, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. تو اس طرح کے کلمات کہنے سے احتیاط کریں گے. تو اس کی تعزیت کرنا, تسلی کے بول بولنا, یہ کیا ہے؟ ہمدردی اور غمخواری کے زمرے میں آتا ہے, تو اس کی بھی اجازت ہے. غیر مسلموں سے تعلق کا جو تیسرا مرحلہ اور تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے مدارات. مدارات کا مطلب ہوتا ہے صرف ظاہری رکھ رکھاؤ, ظاہری طور پر اوپر سے آپ خوش اخلاقی ظاہر کریں. کھاٹی کی فیملی آپ کے سامنے رہتی ہے, آپ یہاں سے گزر رہے, پان کھانے کے لیے, چائے نوشی کے لیے آپ کا دن رات کا آنا جانا ہے. آپ آداب صاحب, اور کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اگر ان کو آپ نے آداب کر دیا, حال چال پوچھ لیا, تو یہ صرف ظاہری رکھ رکھاؤ, خوش اخلاقی. ان کو ایسا نہ لگے یار مسلمان تو ہم سے جو ہے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم کو آداب بھی نہیں کرتے, ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, ہم کو گندی نالی کا کیڑا سمجھتے ہیں. تو کہیں ان کو ہمارے اس رویے کی وجہ سے نفرت نہ ہو جائے, تو صرف ظاہری رکھ رکھاؤ, خوش اخلاقی کا اظہار کرنا, آداب کر دینا, حال چال پوچھ لینا, کبھی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر چائے وغیرہ پی لیے, کبھی ان کو کچھ پلا دیے کھلا دیے, اس حد تک کے اجازت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ چیز دعوت کے جذبے سے ہو کہ ہماری اس چیز سے وہ امپریس ہو کر, ہماری خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام کے قریب آئیں گے, مسلمانوں سے قریب ہوں گے, اسلام کی محبت ان کے دل میں عقیدت پیدا ہوگی, تو یہ پھر بہت اچھی چیز ہے, بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اگر آپ اس جذبے کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں ظاہری رکھ رکھاؤ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن کسی بھی کافر کے ساتھ میں کسی مسلمان کو دلی تعلق قائم کرنے کی, قلبی لگاؤ رکھنے کی, قلبی طور سے اس سے عقیدت مندانہ تعلق قائم کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اس سورہ آل عمران کے اندر 3 بڑے واقعات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلا تذکرہ حضرت مریم کا ہے, چونکہ ان کے خاندان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورت کا نام تجویز کیا گیا سورہ آل عمران. اب حضرت مریم کے والد محترم تھے حضرت عمران, اور حضرت مریم کے امی جان کا نام تھا حضرت حنہ. تو ان کی جو امی جان تھی نا, جب حضرت مریم پیٹ میں تھی اپنے والدہ کے,
ان کی والدہ امی سے تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانی تھی، ایک بات کی منت مانی تھی، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب حضرت عمران کی بیگم یعنی حضرت حنہ نے حضرت مریم کی امی جان نے اس بات کی نظر مانی۔ کس بات کی نظر مانی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کی ولادت اور ڈیلیوری عمل میں آئیں گی، تو میں ابھی سے نظر مانتی ہوں کہ میرے کوکھ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ منت مانی تھی۔ فتقبل منی، تو پروردگار میری اس نظر کو اور اس میرے بچے کو تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اب وقت آیا ڈیلیوری کا، ولادت ہوئی تو یہ بڑی مایوس ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچے کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور ہم منت مان رہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے بچہ دیا تو ولادت اور ڈیلیوری کے بعد میں جب یہ میرا بچہ جوان ہوگا، بالغ ہوگا، تو میں ابھی سے منت مانتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ یہ میرا بچہ تیری دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کون سا ہونا چاہیے؟ لڑکا ہونا چاہیے۔ لڑکا ہوگا تو وہ خدا کی دین کا مجاہد بنے گا، داعی بنے گا۔ لڑکی ہے تو وہ لڑکی دعوت دین کا کام، خدا کے دین کی خدمت کا کام کیسے کر سکتی ہے؟ اب ہوئی ان کو بیٹی، بیٹی سے مراد حضرت مریم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ٹینشن مت لو، مایوس مت ہو، لیس الذکر کالانثی، جو بیٹے کی منت تم نے مانی تھی یہ بیٹا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا تم کو ہوتا بھی تمہاری خواہش کے مطابق تو اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ تم کو معلوم ہے کہ اگر وہ بیٹا ہو بھی جاتا تمہاری دعا اور خواہش کے مطابق تو وہ بیٹا ایک عام سا لڑکا ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے برعکس اگر یہ جو ہم نے تم کو بیٹی سے نوازا ہے یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ آگے چل کر ایک عظیم الشان پیغمبر کی ماں بننے والی۔ اور پھر ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے فرزند ارجمن دنیا کے اندر تولد پذیر ہوئے، جو 5 جلیل القدر پیغمبروں کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو لڑکی کی پیدائش پر ناخوشگواری کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں بسوڑنا چاہیے، اور درد کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو لڑکے کی ولادت اور ڈیلیوری ہونا چاہیے تھا میرے گھر کے اندر، یہ کیا ہوا کہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ کتنے مسلم گھرانے ہیں کہ جو بچیوں کی اور لڑکیوں کی ولادت پر کیا کرتے ہیں جی؟ برا مانتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی، حضرت حنہ کو بھی کس سے نوازا؟ بیٹی مریم سے نوازا، اور ان کو دلاسا دیا، اس لیے کہ بسا اوقات جو ہے لڑکیاں ہیں نا دینی معاملات میں لڑکوں سے بھی آگے بڑھ کر کام کرنے والی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ عورت ذات ہے، خاتون ہے، لیکن آپ روایتیں اور حدیث کی کتابیں کھنگال کر دیکھیے تو حضرت ابو ہریرہ کے بعد میں سب سے زیادہ روایت اور حدیثیں اگر آپ کسی کی پائیں گے تو وہ کس کی ہے؟ حضرت امی جان حضرت عائشہ کی۔ انہوں نے کتنی 2300 ساڑھے 2300 کے قریب ہمارے حضور کی روایتیں امت کے سامنے پیش فرمائی ہے، اور اتنی بڑی مفتیہ تھی، اتنی بڑی مفتی صاحب تھی حضرت امی جان عائشہ کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ان سے رجوع کیا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے۔ کسی موقع پر ایک صاحب نے کسی عالم صاحب سے پوچھا کہ حضرت دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک آدھ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا؟ تو کبھی کوئی عورت نبی کیوں نہیں بنتی؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ عورت نبی بنتی تو نہیں ہے لیکن نبی جنتی ضرور ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے وہ کس کے پیٹ سے آئے؟ مرد کے پیٹ سے نہیں بلکہ عورت کے پیٹ سے ہی آئے۔ تو جو مرد دنیا کے اندر لوگوں کو ملا اللہ کا تحفے کے طور پر، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے وہ کس کی کوکھ سے؟ عورت کے، تو وہ کسی ماں کے بیٹے ہی تو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عورت نبی بنتی تو نہیں ہے لیکن نبی جنتی ضرور ہے۔ تو جتنے بھی نبی وجود کے اندر آئے وہ کسی نہ کسی خاتون اور اس کی عورت کے کوکھ سے ہی وجود کے اندر آئے ہیں۔ یہ تو پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے والد صاحب ان کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے کیا ہو گئے تھے؟ رخصت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب کا، حضرت عمران کا۔ اب ان کی جو پرورش اور کفالت کی ذمہ داری تھی نا وہ ان کے خالو کے ذمے میں آئی۔ ان کے خالو بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وقت کے پیغمبر تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا کی کفالت میں آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کی ساخت پرداخت ہونے لگی، پرورش پانے لگے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو شفٹنگ تھی، جو رہائش تھی، وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ سرزمین مقدس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس وہیں پر ارد گرد میں ان کی رہائش تھی۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت مریم پرورش پانے لگی اور تھوڑے ہوش کے ناخن انہوں نے لیے تو حضرت مریم کو انہوں نے ایک الگ سے روم ارینج کر کے دے دیا. الگ سے مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے کے اندر ایک کمرہ تھا, وہاں حضرت مریم کا انہوں نے رہائش کا بندوبست کر دیا کہ تم یہاں رہو سہو, تمہارا ٹفن یہاں پہنچ جایا کرے گا, تمہارے کپڑے یہاں پہنچ جایا کریں گے. ہمارے آج کی بھاشا کے اندر اس طرح کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے وہ روم انہوں نے ارینج کر کے دے لیا, سپریٹ روم, وہاں وہ رہنے لگی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی پرندہ بھی حضرت مریم کے پاس پر نہیں مار سکتا تھا. یہ آتے, حال چال پوچھتے, کھانا وغیرہ لا کر دیتے, ان کے ساتھ بیٹھتے, بات چیت کرتے, ان کی تربیت پرورش کرتے, خدا کے دین کی باتیں ان کو سکھلایا کرتے تھے. اور جب جاتے تو دروازہ لگا کر باہر نکل جایا کرتے تھے, تو کوئی اور ان کے قریب پھٹک نہیں سکتا تھا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت مریم کی کرامت ظاہر ہوئی, اور حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں ان کے روم میں جاتے اور داخل ہوتے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب بھی وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ دیکھتے کہ یہاں پر میرے علاوہ تو کوئی آتا ہی نہیں. وہاں پر وہ کھانے پینے کی چیزیں موجود پایا کرتے تھے, پھل پھلاری اور بالکل فریش تازہ فروٹس ان کے پاس میں موجود پایا کرتے تھے حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس. اور پھل بھی کوئی معمولی نہیں, بے موسم کے پھل وہ حضرت مریم کے پاس میں دیکھا کرتے تھے. ابھی کون سا موسم چل رہا ہے؟ سردی کا موسم کی آخری انتہا چل رہی ہے. سردی کے موسم میں آپ کہیں سے آم ارینج کر کے دے سکتے ہیں؟ آم آپ کو سردی کے موسم میں ملے گا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو گرمی کا پھل ہے. گرمی کے موسم میں آپ کسی کو جام خرید کر لا کر دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ وہ تو سردی کا پھل ہے. حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے. سردی کا موسم چل رہا ہے لیکن ان کے پاس میں آم کی قاشیں پڑی ہوئی, مزے لے کر کھا رہی ہے. گرمی کا موسم ہے, گرمی کے موسم میں ان کے پاس میں کیا ہے؟ کیلا ہے, امرود ہے اور سردی کے پھل ہے. تو بے موسم کے پھل. حضرت زکریا کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اور انہوں نے پوچھ ہی لیا, ان سے رہا نہیں گیا. کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا, مریم ایک بات تو بتاؤ کہ یہ پھل پھلاریاں تمہارے پاس آتی کہاں سے؟ کہنے لگے ہوا من عند اللہ, یہ پروردگار عالم کی نوازش ہے, یہ اس کا عطیہ ہے, یہ اس کے پاس سے آتے ہیں اور وہ جو ہے کرامت کے طور پر میرے پاس میں یہ پھل بھیجتا ہے. یہ وہ موقع ہے, یہ وہ مومنٹ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے ہیں, 55 60 70 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے, اور ایک بھی اولاد حضرت زکریا کے گھرانے کے اندر نہیں ہے, نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. خود بھی بوڑھے ہو چکے اور بیوی بھی عمر رسیدہ ہو چکی, بوڑھی ہو چکی, لیکن بانجھ ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. یہ وہ موقع تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھوک اٹھی, جذبہ جنم پذیر ہوا, ایک خواہشات نے انگڑائی لی, اور اتنی عجیب خواہش تھی. انہوں نے دل کے اندر کہا کہ جو پروردگار مریم کو بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے, وہ پروردگار بوڑھے زکریا کو اور اس کی بوڑھی بیوی کو بڑھاپے کے اندر اولاد دینے پر بھی قادر ہے. اور اسی موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پساری اور کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, میری خواہش ہے کہ تو مجھے اولاد سے نواز. ڈزنٹ میٹر کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی, بچہ ہو یا بچی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے, بس اولاد چاہیے, کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ قبولیت دعا کا معاملہ فرمایا. کس ارادے کے ساتھ میں, کس اندرونی کوڑن کے ساتھ میں, سوزش کے ساتھ میں, یقین کے ساتھ میں حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی, بس وہ جانے اور ان کا خدا جانے. وہ دعا قبول ہوئی اور فرشتے نے آ کر ان کو بشارت دی ان اللہ یبشرک, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک صالح فرزند ارجمن عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والی اولاد کا پیدائش سے پہلے نام بھی سلیکٹ کر دیا, تجویز کر دیا کہ جو بچہ آپ کو پیدا ہوگا اس کا نام آپ مت رکھنا, آپ کی بیوی نہیں رکھے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کا نام تجویز فرما دیا, اس کا نام ہوگا یحییٰ. اور وہ یحییٰ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں, بلکہ نبی باپ کا نبی بیٹا یحییٰ. اور کتنا پیارا نام, کتنا خوبصورت معنی, زندگی پانے والا یحییٰ کے معنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے فرزند ارجمن سے سرفراز فرمایا. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں, بزرگان دین نے بھی لکھا ہے کہ جن شادی شدہ جوڑوں کو شادی کو کئی سال گزر گئے اور آج تک وہ اولاد سے محروم ہے, بے اولاد ہے, تو بے اولادوں کے لیے اس سے بہترین نسخہ اور اس سے بہترین دعا کوئی نہیں ہو سکتی جو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائی. اور ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو اگر کوئی بے اولاد جوڑا اولاد کا خواہش مند ہے تو کثرت کے ساتھ اس کو صبح و شام علی الدوام پابندی کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے.
حضرت زکریا کی اس قرآنی دعا کی بدولت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو بھی صاحب اولاد بنا دے گا۔ تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر، آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں، سرجن کے پاس میں، امریکہ کا کوئی بڑا سا سائنسداں اور ریسرچر ہوگا، اس کے پاس میں جا کر اس سے کوئی نسخہ معلوم کرو کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے اور میری بیوی بھی 60 سال کی ہے، بالکل بانجھ ہے، تو کوئی نسخہ ایسا تم دے دو کہ آج ہم صاحب اولاد بن جائیں، وہ آپ کو 2 تھپڑ 2 جوتے مار کر نکال دے گا کہ یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا، اتنا بوڑھا تو بڑھاپے کے اندر سڑیا تو نہیں گیا کہ بڑھاپے کے اندر اولاد کی خواہش کر رہا ہے؟ تو یہ ہمارے بس کا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا اور ان کی بوڑھی بیگم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ یہ بھی بڑا انوکھا، بڑا یونیک قسم کا واقعہ ہے جو دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ پیش آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، شعور کی دہلیز کو پہنچ گئی، تو اب انہوں نے کیا کر لیا، دلی عقل سے اپنی رہائش لوگوں سے اور بستی سے ایک علیحدہ طور پر انہوں نے اختیار کر لی۔ جو مسجد اقصیٰ کا مشرقی حصہ تھا، وہاں پر انہوں نے لوگوں کے اور اپنے درمیان، اپنے خالہ خالو اور ان کے گھرانے کے درمیان ایک پردہ حائل کر لیا، آڑ کر لیا، اور وہاں پر رہائش اختیار کر گئی، شفٹنگ کر لی، انہوں نے جگہ تبدیل کر لی، بڑی جو ہو چکی تھی۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے کے اظہار کا ایک اور فیصلہ فرمایا۔ فرشتے ان کے پاس میں آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا، یا مریم، مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کہے جاتے ہیں، اللہ کا کلمہ۔ اللہ کا کلمہ، آپ کہیں گے بھائی اللہ کا کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بس ہو جا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے دنیا کے اندر تولد پذیر ہوئے تھے اور وجود میں آئے تھے، اس لیے ان کا ایک لقب کیا ہے، کلمۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمے کہے جاتے ہیں۔ اور اس پیدا ہونے والے بچے کا نام ہوگا مسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا مسیح۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کا نام ذکر نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کا دوسرا لقب ہے مسیح۔ مسیح یہ مسح سے ہے، مسح ہم کس کو کہتے ہیں کہ تر ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیرتے ہیں وضو کے اندر، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، مسح کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ کا مسح کے ساتھ میں کیا تعلق ہے، ان کو مسح کرنے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اندر سنا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات سے سرفراز فرمایا تھا کہ اگر ان کے پاس میں کوئی مادر ذات نابینا، کوئی ماں پیٹ سے اندھا ہوتا اور وہ بچہ بھی ان کے پاس میں آتا اور وہ اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرتے تو وہ چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ ماں پیٹ سے نابینا، ایسا نہیں کہ کوئی ناگہانی آفت میں مبتلا ہوا اور اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو پاسبل ہے کہ کسی دوا دارو کی وجہ سے اس کی بینائی دوبارہ لوٹ آئے، لیکن ایک مادر ذات ماں پیٹ سے نابینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ نہیں دی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ وہ کسی مادر ذات کوڑی پر، جزامی کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی برس کی، اس کے سفید داغ دھبے ختم ہو جایا کرتے تھے، بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے ان کا ایک لقب کیا ہے، مسیح، کہ وہ مسح کرتے، اپنا ہاتھ پھیرتے اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر بیمار اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ان کو بڑا اچنبھا ہوا حضرت مریم کا، اور وہ کہنے لگی، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اور وہ فرشتہ بھی جو آیا تھا انسانی شکل کے اندر، کہنے لگی بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو، انا یکون لی ولد، مجھے کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے آج تک کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا، کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی کہ آج تک میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں، ان کے شاریرک سمبند قائم ہوتے ہیں، میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن قائم ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کو حمل ٹھہرتا ہے، اور ایک نارمل پروسیس سے گزرنے کے بعد میں 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری عمل میں آتی ہے، بچہ ہوتا ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے ٹچ نہیں کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تجھے بچہ ہوگا، تو یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا، کذالک اللہ، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یخلق ما یشاء، اور کیا تمہیں پروردگار کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرن، تمہارے پروردگار کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے بس کہتا ہے انما یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو نارمل پروسیس سے گزارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔
اب اسی موقع کی بات ہے یا چند دن چند مہینوں کے گزرنے بعد کی بات ہے، یہ خدا بہتر جانے، یہ قرآن مجید اور حدیث پاک میں وضاحت اس کی نہیں کی گئی۔ حضرت مریم اپنے روم اور کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک انسان کو موجود پایا۔ اب وہ مریم جو پاک دامن مریم کہ جن کے پاس میں ان کے سگے خالو حضرت زکریا کے علاوہ کوئی بھٹک نہیں سکتا تھا، پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ان کے روم کے اندر اچانک سے ایک جوان رانا، ایک مرد کھڑا ہوا ہے، تو ایک پاک دامن عورت کے ضمیر پر کیا گزر سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک پاک دامن خاتون ہے کہ جس کو کبھی آنکھ اٹھا کر کسی مرد نے نہیں دیکھا، اور اب یہ معاملہ ہے کہ ایک اجنبی مرد اس کی نظروں کے سامنے اس کے روم کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ان کے تو پسینے چھوٹ گئے ہوں گے۔ انہوں نے جب اس مرد کو وہاں پر دیکھا، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے مرد قلندر، اگر خدا کا اتنا سا بھی رتی برابر بھی تیرے دل کے اندر خوف موجود ہے، خدا کا تقوی موجود ہے، تو میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور ہٹ جا۔ تو کس ارادے سے آیا؟ کون ہے بھائی تو؟ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ تو تھا فرشتہ خداوندی جو انسانی روپ دھارن کر کے حضرت مریم کی بارگاہ میں آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تم کو اولاد سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے۔ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سبب کے درجے میں وہاں پر بھیجا۔ اب آگے روایتوں کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوا۔ ہمارے سر کا تاج، میرے روحانی مرشد حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ میں عمر دراز نصیب فرمائے، ان کے ایک بیان کے اندر 2010 یا 11 کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کسی روایت تفسیر کے اندر انہوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو فرشتہ تھا، اب وہ فرشتہ حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی دوسرا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، تو فرشتے نے حضرت مریم کا گریبان پکڑا، ان کے بدن کو ٹچ نہیں کیا، ہلکا سا بھی ٹچ اور مس نہیں ہونے دیا، اس طرح سے ان کے گریبان کو پکڑا اور پھونک ماری۔ بس ان کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ یہاں پھونک مارا اور یہاں حضرت مریم کو حمل قرار پا گیا۔ منٹوں سیکنڈوں کے اندر ان کے گریبان میں پھونک مارنے کی دیر تھی کہ کیا ہو گیا، حضرت مریم کو حمل قرار پا گیا اور فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا سیکنڈوں کے اندر۔ اور حمل تو قرار پا گیا، ٹھیک اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا کہ حضرت مریم ایک نارمل پروسیس سے گزرنے کے بعد 9 مہینے حضرت عیسیٰ کا حمل اپنے پیٹ کے اندر، اپنے کوکھ کے اندر لے کر پھرتے، نہیں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ حمل قرار پانے کے بعد میں بچہ پرورش پا گیا، اور آدھے دن کے بعد میں جب ان کو درد ذہ ہوا تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی ڈیلیوری عمل میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے معجزانہ تو عظیم قدرت کا اظہار فرمایا۔ اب کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، ان کی ولادت عمل میں آئی تھی، تو آپ اس کے لیے سورہ مریم 16ویں پارے کا انتظار کیجئے۔ تو وہ بڑی دلچسپ داستان ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت مریم کس طرح سے اور لوگوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر قوت گویائی نصیب فرمائی، اور انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اپنے خدا کے بندہ ہونے کو ظاہر کیا، اپنے نبی ہونے کو ظاہر کیا۔ تو اس کے لیے آپ اس موقع کا انتظار کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔